अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी थी, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया था। वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। फिर उम, और हाँ, ये वाली बात पड़ी थी ना मेनली कि जो है कोई भी काम जैसे अगले को बताना हो तो बात बताना उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना करके दिखाने वाली बात अलग ही होती है ना, उसका ज़बरदस्त असर जाता है ना। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल्स पड़ी थी। अब आगे से रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ी इस पेज का। इस निकाह का अमल में आना था कि मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निहायत वसी पैमाने पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और तरह तरह के वसवसे और अफवाहें फैलाई, जिसके कुछ ना कुछ असरात सादा लौ मुसलमानों पर भी पड़े। इस प्रोपेगेंडे को तकवीत पहुंचाने के लिए एक शरई पहलू भी मुनाफिकीन के हाथ आ गया था। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पांचवी बीवी थी, जबकि मुसलमान बैक वक्त चार बीवियों से ज्यादा की अ, हुल, अ, क्या लिखा है ये वर्ड, हुल्लत जानते ही ना थे। उन सब के अलावा प्रोपेगेंडा की असल जान ये थी कि हजरत जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे समझे जाते थे और बेटे की बीवी से शादी बड़ी फहशकारी ख्याल की जाती थी। बिल आखिर अल्लाह ताला ने सूरह अज़ाब में इस अहम मौजू से मुतालिक काफ़ी और शाफ़ी आयात नाजिल की और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मालूम हो गया कि इस्लाम में मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं, और ये कि अल्लाह ताला ने कुछ निहायत बुलंद पाया और मखसूस मकासद के तहत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ शादी की तादाद के सिलसिले में इतनी वसअत दी है जो किसी और को नहीं दी गई है। ठीक है, सारी डिटेल्स पढ़ ली थी हमने। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश निहायत शरीफाना, बाइज्जत, बुलंद पाया और उम्दा अंदाज की थी। अज़वाज मुतहरात भी शर्फ, कनाअत, सब्र, तवाज़े तवाज़ो, खिदमत और अज़दवाजी हुकूक की निगहदाश्त का मुरक्का थी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रूखी फीकी और सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, जिसे बर्दाश्त कर लेना दूसरों के बस की बात नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मुझे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की नरम रोटी खाई हो, यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख से कभी भुनी हुई बकरी देखी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि दो दो माह गुजर जाते, तीसरे महीने का चांद नजर आ जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग ना जलती। हजरत उर्वा ने दरियाफ्त किया कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग क्या अ, लोग क्या खाती थी। अ, हजरत उर्वा ने दरियाफ्त किया कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग क्या खाते थे। फरमाया कि बस दो काली चीजें, यानी खजूर और पानी। इस मजमून की अहादीस बकसरत हैं। इस तंगो तुर्शी के बावजूद अजवाज मुताहरात से कोई लायके अताब हरकत सादिर ना हुई। सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ, और वो भी इसलिए कि एक तो इंसानी फितरत का तकाजा ही कुछ ऐसा है, दूसरे इसी बुनियाद पर कुछ अहकामात मशरू करने थे। चनांचे अल्लाह ताला ने इसी मौके पर आयत तख क्या पढ़ूं, उस वर्ड को बता सकता है कोई? फर्स्ट लाइन का सेकंड लास्ट वर्ड है तखयीर लग रहा है। तखयीर नाजिल फरमाई, जो ये थी, तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें साजो सामान देकर भलाई के साथ रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखिरत को चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकोकारों के लिए जबरदस्त अजर तैयार कर रखा है। अब इन अजवाज मुतहरात के शर्फ और अजमत का अंदाजा कीजिए कि
ان سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضۂ بشریت، اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعد- تعد- تعدد ازدواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی دیختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیاں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعدد ازدواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازدواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ یہاں پہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کوئی دینا چاہے گا، کوئی بات کرنا چاہے گا؟ کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہوتا ہے، مجھے بالکل بھی ڈسکس کرنا نہیں آتا اس ٹاپک کے اوپر نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کی جو تعداد کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو بتائیے، ادروائز آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اخلاق و اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری و جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور ہم نشیں وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراش تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آئیبروز، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی،
بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع و مکرم نہ ترشرو نہ لغو۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد ہے نا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا سیرت میں، یہ اس کی عربی میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ معبد جو تھی سسٹر عائشہ کنفرم کریں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بکری کا دودھ بھی پیا تھا۔ جی جی، یہ جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے نا، اس ٹائم راستے میں رکے تھے اس کی طرف۔ ہاں بالکل، راستے میں رکے تھے نا۔ وہ عربک میں بھی جی انہوں نے بہت اچھے یا اشعار کی صورت میں بھی لکھا ہوا ہے پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا انہوں نے کلیہ بیان فرمایا تھا۔ کیا بات ہے یار، بہت خوبصورت۔ اب اس کی سمجھ لیں اردو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہم نے عربی میں پڑھا تھا پیچھے۔ جی چلے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ تھوڑی چھوٹی، اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے نا مہر نبوت کی جو بات ہے، یہ مجھے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ اور یقیناً آپ لوگوں نے پہلے کیا ہوگا اور میں بھول چکی ہوں گی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا تھا، مطلب مہر نبوت جیسے کہتے ہیں کہ دو کندھوں کے درمیان، کوئی سمجھا سکتا؟ سیب کی گٹھلیوں کی طرح یا سیب کی کھانگوں کی طرح کی ایک ہوتی تھی، کچھ جگہوں پہ آیا ہے کہ فاختہ کے انڈوں کی طرح کی ہوتی تھی۔ تو یہ دو باتیں ہوئی ہیں اس کو لے کر نا، مہر نبوت کو لے کر، کہ کس ٹائپ کی ہوتی تھی۔ مطلب جیسے نشان تھا کوئی، جیسے باڈی ہاں پر جی، جیسے ہمارے تل ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسٹیمپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک مہر ہو گئی نا، ایک نشان ہوتا تھا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اور ایک بات یہ دیکھیں، یہ چیز مجھے بہت وہ کری تھی کہ یہ ہم لوگوں میں بھی بہت کمی پائی جاتی ہے، یہ جو ہے نا جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ نا، تو کتنا ہم لوگ یہ بات نوٹ کرتے ہیں نا کہ کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں تو بس اس کی طرف جیسے ہوتا ہے نا پورا اچھی طرح سے ٹرن ہو جانا، اس کو فیس کرنا، غور سے سننا، جی سر، ٹینشن دے رہے جی سر، ہیں۔ نو لفٹ کرتے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں، جن کو اہمیت ہو ان کی طرف تو پورا مڑ جاتے ہیں بہت اچھی طرح اور بڑا مسکرا کے، اور جن کو نہیں جانتے ان کو بالکل ایسے ہی
اگنور کر کے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ بہت بری عادت ہے. اور اسی طرح ایون اگر آپ کسی کو سلام کریں اور آپ انہیں نہیں جانتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ مطلب اتنی عجیب بات ہے. حالانکہ سلام کرنا اسلام میں ہے کہ جو بھی گزرے نا، ایک دیوار بھی بیچ میں آ جائے تو آپ کوئی بھی ملے تو آپ سلام کریں. یہاں حرم میں تو بہت ہوتا ہے کہ اتنا مسکرا کے سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ملنے جلنوں میں اور خاندان والوں میں اتنا کامن نہیں ہوتا. جب کوئی ملے گا تو وہ اتنے حیران پریشان ہو جائے گا یہ مجھے سلام ہی کیوں کر رہی ہے. اور فرین یہ مہر جو تھی نا، دونوں شانوں کے بیچ میں ابھری ہوئی ایک مہر تھی پیٹھ کے اوپر. ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک منٹ شانتی، میں ایک منٹ کیا؟ رکیے گا. کئی لوگ ہاں، انمیوٹ کیے ہیں، کچھ آواز، ایک منٹ رکیے گا، ایک سیکنڈ بس. اچھا ٹھیک ہے جی کشانٹی، اب آپ انمیوٹ کر دیں، بہت زیادہ نوائز آ رہی تھی کہیں اور سے. جی کشانٹی آپ انمیوٹ کریے گا. جی جی بیٹا. تو وہ ہے کہ دو شولڈرز کے درمیان بیک میں وہ ایک صحابی نے اس کو بوسہ دینے کے لیے کچھ کہا بھی تھا نا، بدلہ لینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر انہوں نے کہا ہمیں تو مہر نبوت دیکھنی تھی اور اسے پیار کرنا تھا. پیٹھ پہ کچھ ایسا تھا، مجھے ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد آ رہا کون سے صحابی تھے، لیکن ان کی وہ مہر نبوت ایسے دونوں شولڈر کے درمیان ابھری ہوئی سی تھی. اور واللہ عالم اس کے اوپر ویسے ہی لکھا تھا محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ جو بناتے ہیں اسٹیمپ نا اکثر جگہ پہ، تو اس کے اوپر اسی طریقے سے لکھا ہوا ملتا ہے. مہر نہیں، نبوت اس کی کی تو کاپی کی رنگ تھی ہوئی. نا کہ ایشور آنٹی، وہ تو رنگ بنوائی تھی ہاں جب خطوط وہ بھیجے تھے. رنگ، ہاں وہ تو رنگ تھی، وہ کیا تھا، لیکن پیٹھ پہ کیا تھا؟ وہ ایک ابھرا ہوا کچھ گوشت کا حصہ وہ تھا اسٹامپ ایسے. اسٹامپ کی طرح ہی کہتے ہیں، جی نشان تھا. اچھا نشان چلو اس تھا، کو بعد یا میں تو وہ ڈیٹیل لیکن سیب اس سے میں کی محمد پڑھنا رسول اللہ چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گوگل پہ لکھا تھا، چیک کریں گے نا لیکن تو جسٹ اور ایک ڈیٹیل نشان لکھا تھا. ہوگا. جی اس ذرا میں سا بھی گوگل پہ کتاب میں چیک بھی کر لیں. موجود ہے. کتاب میں بھی موجود ہے، اچھا یا تو وہ سیب کی پھانکوں کی طرح کی کوئی بنی اچھا ہوئی تھی شیپ، یا پھر وہ جس طرح کبوتر کے انڈے یا فاختہ کے انڈے جو ہوتے ہیں اچھا اس ٹائپ کی ہوتی ہاں تھی. اور اس کو اس چیک پہ کر کے مطلب، ذرا بتا دے. کوئی بھی جی، اور اس پہ کوئی ابھی گچھائیں، دیکھ لینا تو یہ دماغ میں رہے گا. وہ ذرا جی. کوئی بچہ، اتنے ساری بچیاں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ایک جاؤ ایک ذرا. اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس پہ اس طرح سے مطلب گچھا سا بنا ہوا تھا، مسوں کا کہہ ہاں سکتے کچھ ہیں یا ایسا بھی تلوں کچھ. کا، ہاں جن ہاں میں رائٹ شہد رائٹ کی رائٹ، یہ بھی مکھیاں پڑھا تھا. شہد پہ مطلب ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا. اچھا چلو چلو صحیح ایک آدمی چیک کر لو جب تک فرین آگے بڑھے اپنی لائن ہے. لگائے کام ہاں سے. اس میں وہاں پھر پر ایک دو ایک اور باتیں تھی. چیز فہیم، ہاں جی جی ہاں، اسی کو اشارے، یہ جو بات ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بات کرنا، ایک تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی، یاد ہوگا کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان کو دعوت دے رہے تھے، کفار کو، قریش کو. تو اس ہاں پہ وہ پھر تو عبس و تولى اسی لیے تو نازل ہوئی تھی نا، جی، تو یہ جو ہے ہے یہ نا. بات یہاں سے قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ ایک تو بات سننی چاہیے. اخلاقیات میں بھی آتا ہے، آپ کی ایتھکس میں بھی آتا ہے، آپ کے ایڈیکیٹس میں یہ چیز موجود ہے. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اگر کسی کو اشارہ بھی کرتے تھے تو پورے ہاتھ سے کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس فنگر سے ایک مطلب وہ نو یس یا پھر ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ایک فنگر دکھا کے مطلب اشارہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. پورے ہاتھ سے مطلب کہیں اشارہ اگر کرنا پڑتا تھا تو وہ پورے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اس کو نا ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں. جیسے کبھی کبھی ہم لوگ کو کچھ چیزیں ریئلائز نہیں ہوتی نا، ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی اکڑ میں بہت کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بے ساختہ طور پہ ہو جاتی ہیں نا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ایک ہوتا ہے نا، ہر چیز کا انسان خود اپنے اوپر ٹیسٹ رکھ کے دیکھے کہ بھائی میں یہ کرتی ہوں کہ نہیں. تو آئی گیس جیسے ہم لوگ کبھی ملتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں سے، ٹھیک ہے، ان سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو آبزرو کریں. پھر ہمارے گھر میں جو میڈز وغیرہ آتی ہیں، پھر ہم ان سے جب وہ ہمیں پکاری ہیں تو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، یا بس ادھر ادھر دیکھ کے نا جواب دے دیا. تو یہ ہم لوگ نا فرق کر رہے ہوتے ہیں بے ساختہ طور پہ نا. تو اس کو خود سے ریئلائز کرنا ضروری ہے، ادروائز تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں ہم آٹومیٹکلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. اور گھر چلو میڈ اور ان لوگوں کا تو پھر بھی ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن لوگ جب ایک ہی محفل میں بیٹھ کے اپنے امیر رشتہ داروں سے بڑے اچھے سے ملتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے لگتے ہیں، چمچگیری کرتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو نہ لفٹ کریں گے نہ ان سے اچھے منہ سے بات کریں گے، یہ بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے.
बहुत उनसे ज्यादा। प्यार से मोहब्बत से नहीं बात करते, इखलाक से उनसे नहीं करते, ये बहुत कॉमन बात है। हाँ, खुद ही से चेक कर सकते, जैसे कोई अकेला बैठा हुआ अमीर कभी रिश्तेदार, तो हमें होता है चलो चलो जाके उसे कंपनी देते हैं, देखो अकेले बैठे, देखो इस तरह है। और कोई वैसे बैठा हाँ, हो, कोई बेचारा जैसे कि उतना अंडर प्रिविलेज हो, कुछ भी हो, तो उसको हम पूछते भी नहीं कि यार इससे हमें क्या फायदा मिलना है, इसको क्या पूछे जाके ना। उनके आगे तो बड़ा खाना भी पेश किया जाएगा अच्छा अच्छा और ये वो, और गरीब बेचारा जो भी खा ले उसे पूछेंगे भी नहीं कि पेट भर के आपने खाया भी या नहीं। सही। हाँ, सही कह रही, बिल्कुल। अच्छा, और ये जो है ना, ये चीज आपकी ग्रूमिंग में आती है। जैसे कि पेरेंट्स को बच्चा अगर देख रहा है तो वही चीज सीख के आगे चल रहा है। अब बहुत से घरानों में मैं अप्रिशिएट करूंगी पेरेंट्स को कि डाउन टू अर्थ अपने बच्चों को बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आप हर किसी को वैल्यू करते हैं, क्योंकि जब आपके आपस में रिलेशंस की वैल्यूज ही नहीं होती तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों के अंदर वैल्यूज डाल दें, रिस्पेक्ट डाल दें, कर्टेसी डाल दें, वो अपने एटीट्यूड से साबित करते हैं, क्योंकि बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना हर चीज को। तो ऑटोमेटिकली ये चीज आती है, जैसे कि कोई बड़ा आया है, नो मैटर वो उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टेटस का बंदा है, आप अगर खड़े होके, छोटे हैं आप अगर खड़े होके अपनी जगह उसे देते हैं कि आप बैठिए, और ये चीज जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में हो, ये चीज आप बाहर भी कर सकते हैं, राइट। जिस तरह से बाजुकात हम स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को पिक करने, तो वेटिंग एरिया में हम होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों की ज्यादातर दादियां आ रही होती हैं, तो मैंने लिटरली, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यंग मदर्स जो है वो बैठी हुई होती हैं और जो खातून होती हैं, जो बुजुर्ग खातून होती हैं, वो खड़ी होती हैं। तो हम अपने बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं? तो सही। अगर हम ये बच्चे को दिखा रहे हैं, क्योंकि बाजुकात के मतलब छोटे बच्चे साथ होते हैं, बड़े बच्चों की छुट्टी देर से होती है, तो हम जब खड़े होकर उन्हें अपनी जगह देते हैं, तो ये एक सोसाइटी में भी एक डिफरेंट, एक छोटी सी चीज है, लेकिन एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। पॉजिटिवली बिल्कुल सही बात। आपकी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये छोड़ती है कि हाँ जी, बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा तो लिहाज करें, हम खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप उन्हें बैठने की जगह दें। इसी तरह अगर कोई आप बैठा हुआ है, बाजुकात, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ी सोशल हूँ, तो मैं तो बात कर लेती हूँ जाके। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्टरबेंस है तो मैं, ऑल्दो मुझे नहीं पता सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा, बट मैं जाके बात करती हूँ, आप ठीक है, मेरे बच्चे साथ देख रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरे बच्चों में, कि मेरा बच्चा अगर किसी को खड़े हुए देखता है, खुद बैठा हुआ है, तो मेरा बच्चा उठ जाता है, अपनी जगह देता है कि आप बैठे। सही, तो बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमारी सोसाइटी को बेहतर करने में मदद करती हैं। हम ये, मतलब आप खुद सोचे, हम कोई तो थोड़ी है कि हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हम किसको एटीट्यूड दिखा रहे हैं? बल्कि मैंने ये देखा है, इंसान जब अपनी बुनियादें भूल जाता है, दो पैसे आने से इंसान जब अपनी बुनियादें भूल जाता है, तो वो हमेशा मुंह के बल गिरता है। तो सही हमें बात। अपनी जड़ें मजबूती से पकड़नी चाहिए कि हम बेसिकली हैं क्या। और रिलीजियस एजुकेशन हमारे अंदर ये चीज पैदा करती है, आपके बात करने के तरीके में, आपकी अटेंशंस में, आपके उठने बैठने के तरीके में चेंज आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेंशन करना ज़रूरी है, ये जो मैं मोहरे नबूवत की जो बात मैंने निकाली थी ना, ये इस तरह का मुझे हो रहा था कि जैसे कभी स्पेशली बच्चे होते हैं, अब हम लोग के तो ज़हन में होता है कि चलो यार कुछ थी जो अभी तक हमें नहीं पता, और मेरे ख़्याल से किसी ऑथेंटिक हदीस में, या शायद हो भी, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है? अगर किसी ऑथेंटिक हदीस में है, तो मुझे हो रहा है कि अगर नहीं है, तो आई गेस हम लोग फिर मतलब बच्चों को या किसी को भी, कोई बंदा इस तरह पूछता है, तो हम उसको कैसे हैंडल करें ना? मतलब हम उसको सिंपली ये बोल सकते हैं ना, यार देखो कोई चीज़ थी जो हमें ऑथेंटिक रिवायात से नहीं मिलती है, तो उसको फिर डिस्कस भी ना करे बंदा, अगर किसी ने नहीं चेक किया, ठीक है ना? क्योंकि फिर मुझे हो रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो ना कि जो ऑथेंटिक ना हो, और हम अगले को बस, कि जब वो होता है ना हमें कि जवाब देना ज़रूरी है, यार अब सवाल आ गया है तो देना है। तो बंदा क्लियरली कह सकता है ना कि देखो बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे ही पूछ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ ना कि देखो ये चीज़ ना क्लियर कट हमें नहीं बताई गई है, तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई चीज़ थी जिससे वो पहचान होती थी, मतलब जो नबूवत की जिसे कहेंगे ना, निशानी कह दें उस तरह से। तो लेकिन हमें नहीं पता बेटा वो क्या चीज़ थी एग्ज़ैक्टली ना। तो बस हमें इतना पता होना काफ़ी है कि 2 कंधों के दरमियान मोहरे ना, क्योंकि ये चीज़ साबित है। तो आई गेस इस तरह हम लोग उस चीज़ को वो कर सकते हैं ना, कि बजाय कर इसके कि सकती हैं सही। अभी एग्जैक्टली मैंने भी देखा एक दो जगहों पे, बस थोड़ा सा वही मिला है जो किरण ने बताया ना, कि गोशा एक थोड़ा सा या एक हाँ, निशान था, लेकिन वो भी लेकिन सचोमा हमें हाँ ये पता होना चाहिए ना कि ऑथेंटिक हदीस हाँ में ये सारी हाँ, यही इंफॉर्मेशन मैं है। कह रही थी कि ऑथेंटिक का हाँ, जो है ना, वो हमें हाँ, पता बिल्कुल, चलेगा, वरना तो हम बंदा छोड़ दे, ऐसे, क्योंकि कितनी बिल्कुल। बड़ी ज़ात के ऊपर बात हो रही है ना, कि हम कोई भी चीज़ विदाउट रेफरेंस कहना, मतलब एक वो डर ही लगता है कि यार कुछ इस तरह की बात ना कर जाए ना।
تو اس لیے مجھے ہو رہا تھا کہ یار کسی کو اوتھینٹک اس سے پتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات تھوڑی ہو گئی ہے نا. اور اچھا ایک بات یہ ہے کہ چیٹ میں لکھا ہے اس روم میں حمزہ نے کہ کیا یہاں پر کسی نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے؟ تو آپ لوگ رپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی نے کیا ہے. اور تو سوال آیا تھا تو میں نے کہا کہ میں مینشن کر دوں، جو چیٹ نہیں پڑھتے نا ان کو پتہ چل جائے کہ جواب سوال آیا. نہیں میرے خیال سے نہیں، ورنہ ابھی تک جواب آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی، آخرت میں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے بھائی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا آپ نے کیا ہے، چلے ہم صاحب سیشن کا ٹائم سے میں اینڈ ہو گیا ہے، تو یا تو آپ جو گروپ ہے اس پہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتی ہیں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں، ادروائز کل کے سیشن میں آپ میں بتا سکتی ہیں. بس ایک صحیح ہے، ہم آبزرویشن ضرور ہے، سننا. ایک جی آبزرویشن ہے ہاں ہاں بسائڈس دا ڈریم، ایک آبزرویشن ہے جو جی مجھے جی ہمیشہ امیز کرتی ہے کہ میں نے کبھی حلیہ مبارک نہیں پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے پہلے، لیکن جب میں حلیہ مبارک پڑھا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تو وہ مطلب 100% وہی تھا نا. اور یہ واو 26 سال پرانی بات ہے جب میں نے ان کو پورے مطلب اپنے اس میں دیکھا الحمدللہ. اس کے بعد دیکھا تو 2 دفعہ تو میں چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکی کیونکہ گناہ اس ٹائم، گناہ انسان کے جب ہو جاتے ہیں نا زیادہ تو وہ چہرہ مبارک باقی 2 دفعہ میں بعد میں نہیں دیکھ سکتی. جو 26 سال پہلے دیکھا تھا تو اس میں چہرہ مبارک پورے اپنے ماشاءاللہ نور کے ساتھ فل اس کے ساتھ دیکھا تھا. تو بس یہ بات مجھے امیز کرتی ہے کہ حلیہ مبارک میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ ڈریم میں نے پہلے ان کو دیکھا، اس کے بعد میں نے حلیہ مبارک پڑھا تو وہ ایگزیکٹلی 100% وہی تھا الحمدللہ. واو زبردست، بہت لکی ہے ماشاءاللہ. چلیے پھر انشاءاللہ جی جی اور جی کسی اوکے اوکے اللہ حافظ. اوکے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.